کہ 5 بدیاں ایسی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، اور وہ کبھی میری امت میں پیدا ہوں یہ پناہ مانگتا ہوں، کبھی کہیں پیدا نہ ہوں، کیونکہ جس قوم میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں۔ اول یہ کہ کبھی کسی قوم میں فحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ اسے برملا کرنے لگ جائیں کہ اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور وبائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہوں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ آج کی دنیا میں تو یہ ہم عام دیکھتے ہیں۔ اس سے پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہ غور کرنا چاہیے۔ 2، کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بددیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں اس قوم پر قحط اور محنت اور شدت اور حاکم وقت کے ظلم و ستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی۔ اس پر بھی بہت غور کی ضرورت ہے کہ تو مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بددیانتی پیدا ہو چکی ہے، کاش کہ تو سمجھیں، اور احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ سوم، کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجے میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہو گئی ہو، حتیٰ کہ اگر خدا کو اپنے پیدا کردہ جانوروں اور مویشیوں کا خیال نہ ہو تو ایسی قوم پر بارشوں کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے، اسے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ وہاں سے فرمایا پناہ مانگو، میں بھی مانگتا ہوں۔ 4، کبھی کسی قوم نے خدا اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیر قوم ان کے دشمنوں سے مسلط نہ کر دی گئی ہو جو ان کے حقوق کو سو کرنے لگ جائے۔ یہ بھی آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے، اسے ظاہر ہے کہ یہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو سمجھ دے۔ 5، کبھی کسی قوم کے علماء اور ائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کو اپنے مطلب مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو۔ یہ بھی مسلمانوں میں اب فرقہ بندی میں عام نظر آتا ہے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی ہمیں آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔